رسول الکریم. پہلے دعا ریپیٹ کر لیں میرے پیچھے پیچھے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ایاک نعبد وایاک نستعین. ہم نے آپ کو پتہ ہوگا ہم نے کتنے روز پڑھ لیے ہوئے ہیں، تقریباً 5 سے 6 روز ابھی تک ہم نے پڑھ لیے ہیں قلقلہ کے کہہ رہا ہوں تجوید کے، جس میں قلقلہ بھی تھا اور پھر ادغام وغیرہ یہ والی چیزیں تھیں. جو بھی نئے ساتھی ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ نا پرانے لیکچر ضرور دیکھ لیں، تو انشاءاللہ جو ہے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. حمدان کہہ رہا ہے کہ میری آواز بہت رک رہی ہے، تو مجھے کوئی اور بھائی ذرا پلیز بتا دیں کہ واقعی آواز میری کٹ رہی ہے. ابو بکر بتانا آواز آ رہی میری کلیئر؟ کوئی بھی بتا دے یار، میری آواز آ رہی ہے سیدھی یا نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میری آواز تھوڑی کٹ رہی ہے کیونکہ نیٹ کافی تنگ کر رہا ہے مجھے آج. بلال بھائی کرنٹلی ٹھیک ہے، ابھی بالکل ٹھیک ہے وہ اچھا آواز. چلو ٹھیک ہے، رکے تو یار میسج بے شک کر دینا، چیٹ میں بے شک بتا دینا، لکھ کے بتا دینا، ٹھیک ہے. اچھا اسفر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کٹ رہی ہے. چلو میں نے تھوڑا سا کر لینا آج یار، میرا خیال ہے آج نیٹ بہت مسئلہ کر رہا ہے. سونگ کا میں نے چلایا ہوا وہ بھی مسئلہ کر رہا ہے، پی ٹی سیل بھی نہیں چل رہا میرا. اچھا تو آج نا ہم تھوڑے سے را کے بارے میں رولز پڑھیں گے. چند صورتیں میں بتاؤں گا کہ کب ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور کب پتلا پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ویسے 12 صورتیں ہیں، وہ تھوڑی سی مشکل ہو جائیں گی، میں کوشش کر کے ذرا آسان کر کے بتا دیتا ہوں. میں تقریباً 6 صورتیں بتاؤں گا فی الحال انشاءاللہ کہ کب ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے. میں را کو موٹا پڑھنے والی صورتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو جب بھی وہ 6 صورتیں نہیں ہوں گی یا ان کے علاوہ کوئی ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے پتلا کر کے پڑھنا ہے. تو 6 صورتیں. سب سے پہلی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ان الفاظ پہ آپ نہ جائیں، بے شک یہ بڑے کنفیوزنگ ہے. را مفتوحہ غیر مشددہ. سمپل ورڈز میں را کے اوپر جب زبر ہو تو آپ نے را کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. را کے اوپر زبر ہوگی تو ہم نے اسے پڑھنا ہے رحیم، تھوڑا موٹا کر کے را کو پڑھنا ہے. رحیم نہیں پڑھنا، پتلا کر کے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. دوسرا ہو گیا را کے اوپر پیش. یہ بالکل وہی رول ہے جس طرح لفظ اللہ کا میں نے بتایا تھا کہ لام کے اوپر جب زبر ہوگی یا جب پیش ہوگی تو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور جب زیر ہوگی تو پتلا کرنا ہے. یہاں پہ بھی سمجھے وہی رولز ہیں. جب زبر ہوگی را کے اوپر تو موٹا کرنا ہے، را کے اوپر جب پیش ہوگی تب بھی موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ را کے اوپر جب شد ہوگی الرحمن، جب شد ہوگی اور زبر ہوگا تب بھی موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب شد ہوگی اور پیش ہوگا تب بھی موٹا کرنا ہے. یعنی یہ چاروں صورتیں ایک جیسی ہو گئی ایک طرح سے، زبر اور پیش ہی ہیں دونوں صورتوں میں، لیکن ان دونوں کے اندر تیسری اور چوتھی کے اندر ایکسٹرا چیز شد بھی آ گئی ہے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو رحیم، روبما، الرحمن، مرو. ٹھیک ہے. یہ 4 ہو گئے. 5ویں نمبر پہ اگر را ساکن ہو جائے، یعنی را کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر نہ پیش ہے، تب ہم نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ لفظ ہے ارسل. اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہم نے پتلا پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے را کو؟ تو اس کی نشانی ہے پیچھے. ہم نے دیکھنا ہے جو پیچھے والا لیٹر ہے، پیچھے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کیا آ رہا ہے. سمپل اصول، پوری عربی کا اصول یہی ہے. ویسے ایک ڈیفالٹ یاد کر لیں کہ جب بھی زبر ہوگی تو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، زبر یا پیش میں، اور زیر ہوتی ہے تو پتلا پڑھنا ہوتا ہے. ایکسیپشنز بتا دوں گا بعد میں. فی الحال موٹا موٹا جو رول ہے وہ یہ یاد کر لیں. زبر اور پیش کی صورت میں ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور زیر کی صورت میں پتلا پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھ لیں، اب یہاں پہ را کے اوپر جزم ہے، یعنی ارسل پڑھ رہے ہیں ہم، را کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے. تو تب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پچھلے لفظ یعنی الف پر دیکھنا ہے کہ اس پر کیا ہے. تو الف پر زبر آ گئی، اس لیے یہاں پہ بھی ہم موٹا پڑھیں گے، ارسل پڑھیں گے نہ کہ ارسل. ارسل یعنی پتلا پڑھ رہا ہوں میں، ارسل را کو موٹا کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح یہاں آخری ایگزامپل بھی وہی پیش والی ہے. پھر یہاں پہ جزم ہے را کے اوپر لیکن پیچھے پیش آ گیا. یہ دیکھیں یہ پیچھے پیش آ گیا یا کے اوپر، تو یو روزقون پڑھیں گے، یعنی تھوڑا موٹا کر کے را کو پڑھیں گے، پتلا کر کے نہیں پڑھنا. یہ اگر پیچھے زیر ہوتی تو میں نے پتلا کرنا تھا، جس طرح یہاں پہ یہ دیکھ لیں. بلکہ نہیں، یہ اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں دیکھنا آپ نے، یہ نہیں دیکھنا، کنفیوز ہو جائیں گے. بس یہاں یہ 6 چیزیں یاد رکھ لیں. اگر را کے اوپر زبر ہو تب موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر پیش ہو تب موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر یہ شد ہو اور زبر ہو تو موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر شد ہو اور پیش ہو تب موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر جزم ہو اور پیچھے زبر ہو تب موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر جزم ہو اور پیچھے پیش ہو تب موٹا پڑھنا ہے. ان سب صورتوں میں الٹیمیٹلی زبر اور پیش والی ہی بات ہے کہ اگر زبر ہے یا پیش ہے تو موٹا پڑھنا ہے، ورنہ ہم نے پتلا پڑھنا ہے. فی الحال آپ یہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم چلتے ہیں سورت کی طرف.
آج انشاءاللہ ایک صورت بس پڑھنی ہے کیونکہ تھوڑی سی لمبی صورت ہے. سورہ بلد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. یہ اس شہر سے مراد ہے مکہ مکرمہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں مکہ کی. وانت حل بهذا البلد، جبکہ اے پیغمبر. اب یہاں پہ مختلف تفاسیر میں نے دیکھی، ان میں مطلب کچھ جگہوں پہ آ رہا ہے، جس طرح یہاں پہ آ رہا ہے کہ تم اس شہر میں مقیم ہو، یعنی اس شہر میں رہتے ہو. لیکن اور جو مطلب میں نے سنی بھی ہیں تفاسیر، وہاں پہ جو زیادہ اپیلنگ ترجمہ لگا وہ یہ تھا کہ آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا گیا. حل، یہ جو لفظ ہے یہ حلال سے ہی نکلا ہے، یہ حلال اس سے نکلا ہے حل سے. تو آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا گیا، یعنی آپ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کفار تھے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب مجنون وغیرہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ، جادوگر کہا کرتے تھے نعوذ باللہ. تو اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا گیا ہے. ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی. یہاں پہ بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد پوری انسانیت ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی قسم کھا رہے ہیں. اور عموماً جب اس طرح قسم وغیرہ اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی ہے، تبھی اس پر ایمفیسائز کرنے کے لیے اتنی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اب آگے کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. مشقت سے مراد یعنی انسان ایک دفعہ اس کو جب پیدا کر دیا، اب اس کے لیے رزق کمانا سب سے بڑی مشقت ہے. جو مرضی ہو جائے، ہم نے ہر وقت مطلب رزق تو ہم نے کمانا ہی کمانا ہے. اور ظاہری بات ہے رزق کمانا آسان کام نہیں ہے، ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر ایک بندے کے پاس رزق کی فراوانی ہے لیکن اس کی اولاد نافرمان ہے، یہ بھی ایک اس کے لیے مشقت ہے. لیکن سب سے بڑی مشقت تو بہرحال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے. سب سے بڑی مشقت تو وہی ہے بے شک. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. الم نجعل لہ عینین، یہاں پہ پڑھ رہا ہوں میں، انڈرلائن کیا میں نے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں. عین ہوتا ہے آنکھ، عینین دو آنکھیں. ولسانا وشفتین، یہ اکثر جگہوں پہ آئے گا قرآن پاک میں، تو اسے یاد کر لیں. لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، اور شفتین دو ہونٹ. ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا نہیں دیے، یا یوں کہہ لیں اور ہم نے اسے دونوں راستے بتا دیے ہیں. فلقتحم العقبہ، پھر وہ اس نے دشوار گزار گھاٹی میں سے گزرنے کی ہمت نہ کی. یہاں پہ ایک حدیث میں پیش کروں گا کہ یہ حدیث اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بار جنت دکھائی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب جنت کی نعمتیں وغیرہ دیکھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ تو اتنی پیاری جگہ ہے، یہاں تو بندہ اپنی مطلب پوری ایفرٹ کر لے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ یہاں پر ضرور میں داخل ہو سکوں. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے اور محنت سے اور مطلب اس طرح کی تکالیف وغیرہ سے گھیر دیا. تو جب یہ دیکھا جبریل علیہ السلام نے تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، اب تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید ہی کوئی اس میں آ سکے جنت میں، اتنی مطلب مشقتیں کون جھیلے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم دکھائی. تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ اتنی خوفناک جگہ، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا، بندہ اپنی پوری ایفرٹ کر لے گا کہ میں بس جہنم سے بچ جاؤں. اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات نفس سے گھیر دیا. خواہشات نفس سے مطلب گھیر دیا، یعنی آپ اندازہ کریں خواہشات نفس ہماری کیا ہیں آج کل کے زمانے میں. یہ ہم جو موویز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فلمز وغیرہ، میوزک وغیرہ، یہ ساری چیزیں خواہشات نفس میں آتی ہیں. حمدان کہہ رہا ہے آواز میری کٹ رہی ہے. بلال بھائی، جی جی بلال بھائی یہ آخری ذرا 3-4 باتیں ریپیٹ کر دیں. اچھا آواز آپ کی چلی گئی تھی. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. میں حدیث سنا رہا تھا، میں نے ابھی آخریت یہ پڑھی ہے فلقتحم العقبہ، کہ انسان نے مشکل راستہ یا مشکل گھاٹی میں داخل ہونے کی جرت نہیں کی. پھر میں نے حدیث سنائی، میں نے اس سے لنک کیا حدیث کو. حدیث ہے کہ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار جنت دکھائی. تو انہوں نے جنت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ یہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اس کے اندر، تو انسان تو اپنی بیسٹ ایفرٹ کر لے گا اس میں داخل ہونے کے لیے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا مشقتوں سے، مشکلوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے.
تو یہ تکلیفیں وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ یا اللہ اب تو آئی ہائیلی ڈاؤٹ کہ یہاں پہ شاید ہی کوئی داخل ہو سکے جنت میں، اتنی مشکل اتنی مطلب مشقتیں کون جھیلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم دکھائی، جہنم کو دیکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ اتنی خوفناک جگہ، اتنی ہولناک جگہ، یہاں پہ تو کوئی بھی داخل نہیں ہونا چاہے گا، بندہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کرے گا کہ میں یہاں سے بچ جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کور کر دیا خواہشات نفس سے۔ تو پھر جبریل امین فرماتے ہیں علیہ السلام کہ یا اللہ اب تو آئی ہائیلی ڈاؤٹ کہ شاید ہی کوئی بچ سکے اس جہنم سے، کیونکہ آپ نے ساری خواہشات نفس اگر اس کے اوپر رکھ دی، اس کا مطلب ہے کہ انسان جب اپنی خواہشات نفس پہ عمل کرے گا، میوزک وغیرہ اب آج کل کے زمانے میں آپ کے سامنے میوزک، موویز، سب کچھ اس کے اندر آتا ہے، نامحرم وغیرہ سے بات چیت سب کچھ، تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اور کیا کیا آتا ہے خواہشات نفس میں۔ تو اس سے جب گھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ آئی ہائیلی ڈاؤٹ، مطلب مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ شاید ہی کوئی بچ سکے جہنم سے۔ تو یہ مطلب اس سے اندازہ کریں کہ کتنی مطلب خوفناک چیز ہے جہنم، اور جنت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال ایک جیسے کہ حدیث میں اب آ گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں سے گھیرا ہوا ہے جنت کو، تو اگر جنت میں جانا ہے تو بہرحال ہمیں مشقتیں اٹھانی پڑے گی دنیا میں، مشقتوں سے گھبرانا نہیں ہے ہم نے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ دشوار گزار گھاٹی یعنی مشکل جگہ، مشکل چیز کیا ہے۔ فک رقبہ، کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، یعنی غلام آزاد کرنا۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ مطلب نیک لوگوں کا رستہ کیا ہے، یعنی نیکی کیا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا۔ یتیم ذا مقربہ، یا کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو کہ مٹی میں رول رہا ہو۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کھانے کا ذکر آیا، اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں بھی کافی لمبی آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد دوسری چیز جس کا ذکر کیا وہ یہی تھا کہ جو دوسروں پر مال خرچ کرتے ہیں، تو یعنی مال خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے شریعت میں، تو بندے کو چاہیے وہ صدقہ وغیرہ ضرور کرتا رہے۔ ویسے بھی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب، حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو اس لیے صدقہ بندے کو دیتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پہ جمعہ شروع ہو چکا ہے تو آج غالباً جمعہ میرا خیال ہے، تو جمعے میں بھی کوشش کیا کریں، ضرور صدقہ کیا کریں، اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا میں بھی اس کی اکثر اسٹیٹس وغیرہ لگاتا رہتا ہوں، مطلب میرے جو بھی نالج میں کوئی نہ کوئی آتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، تو میں اسی لیے لگاتا ہوں کہ چلو یار اگر بندہ خود نہیں بھی کر سکتا تو ایٹ لیسٹ اگر دوسروں سے کنٹریبیوشن مل رہا ہو تو چلو بندہ ایک رستہ کھول دے دوسروں کے لیے، اور بہرحال اجر تو آپ کو بھی ملے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے اب اگر جس طرح اسٹیٹس ریسنٹلی لگایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا، تقریباً 41,000 اکٹھے ہو گئے، وہ میں نے ایک جو امام صاحب والا لگایا تھا، تو کیونکہ انہوں نے اپنا ذکر کیا تھا کہ کافی مطلب مشکلیں آئی ہیں ان کے اوپر، اور مطلب تنخواہ وغیرہ تو ان کی ہوتی کوئی نہیں ہے، 23,000 ہے صرف، تو اللہ تعالیٰ نے اب رستہ نکال دیا۔ میرے 2-3 دوست تھے جنہوں نے مطلب زیادہ کنٹریبیوٹ کر دیا، تو ماشاءاللہ 41,000 آلموسٹ اکٹھے ہو گئے۔ تو اسی طرح بندہ مطلب کوشش کرے کہ مال وغیرہ بھی خرچ کرتا رہا کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور اگر اپنی استطاعت نہیں ہے تو ذریعہ بن جائے کہ کسی اور جو آپ کو لگتا ہے کہ کر سکتا ہے خرچ، چلو اس کے لیے آپ نے رستے کھول دیے، اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ بندہ ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کر لو، یہ بھی ایک بہت جو ہے نا زبردست چیز ہے۔ آگے چلیں۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ عصر میں بھی اس طرح کی آیت گزری، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اور میں نے تب بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہمارا دین انڈیویجویلٹی پر فوکس بالکل بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کو ڈسکریج کرتا ہے۔ ہمارا دین ہے اجتماعیت کا دین، اکٹھے مل بیٹھ کے اکٹھے رہنے کا، ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کا، سب کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا دین ہے یہ۔ اس لیے دین میں مطلب اجتماعیت کا ایک پہلو ہے، اور اس لیے آپ مطلب بندے کو چاہیے کہ بندہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا رہے، کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ، جس طرح شکر اللہ کا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی، مطلب پہلے میں بھی اکیلا تھا، کیونکہ اکیلا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو شیطان کا بڑا آرام سے ٹارگٹ بن جاتا ہے، شیطان کبھی بھی اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ایک گروپ کی شکل میں ہیں تو بہرحال گروپ کو بہکانا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ایک انڈیویجول کو ہوتا ہے۔ اب جس طرح میں البرہان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، بندہ کہیں سے بھی جڑ جائے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم اسلامیہ ان کے ساتھ جڑ جائے، سب لوگ دین کے کام ہی کر رہے ہیں، سب لوگ حق پر ہیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا رہے اور دین کی تعلیم حاصل کرتا رہے۔ میں تو البرہان صرف 1 سال کا تعلیمی جو ہے وہ علم دین کورس کرنے گیا تھا، پروفیشنل وغیرہ کے لیے تھا، ویکینڈ پہ تھا، سیٹرڈے سنڈے، میں نے کہا چلو صحیح ہے، بندہ ویکینڈز پہ ٹائم دے لے تھوڑا سا، کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنا مطلب اس
علم کے اندر اتنا کہہ لیں اتنی ایڈکشن تھی کہ اس ایک سال میں پڑھ کے لگ رہا تھا جیسے مطلب دل میرا پھٹ گیا اور دل کہہ رہا ہے کہ یار اور دو مجھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر, اللہ تعالیٰ نے اس طرف چلا دی اور اب عالم بن کے انشاءاللہ نکلیں گے. 3 سال ہو چکے ہیں 8 میں سے, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ دین کی راہ پہ اگر نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اجتماعیت رکھے, اکیلا نہ رہا کرے. اسی طرح وہ صورت میں سورہ تحریم میں غالباً آتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. وہاں پر بھی دیکھیں گھر والوں کا ذکر آ رہا ہے, یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, آپ نے باقیوں کی بھی فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اولئک اصحاب المیمنہ, یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں. کون لوگ یہ جن کا بھی اوپر ذکر آیا کہ ایمان لاتے ہیں اور دوسروں کو مطلب نیکی کی تلقین وغیرہ کرتے ہیں, رحم کی تلقین کرتے ہیں, ان کے بارے میں آیا اولئک اصحاب المیمنہ, یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ نحوست والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ, ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو کہ ان پر بند کر دی جائے گی. اور ایسی آیات کے بعد میں نے بتایا تھا جب بھی جہنم وغیرہ کی اس طرح کی ہولناکیوں کا ذکر آئے تو بندے کو چاہیے بندہ پڑھے, دعا پڑھے, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. صدق اللہ العظیم. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم اجرنا من النار, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.